میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم توبہ کرنے والوں سے متعلق چند واقعات سنیں گے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 363 پر ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، انہیں عذاب الہی سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ قریب تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے تڑپ کر مر جاتے۔ اس محفل میں ایک گنہگار نوجوان بھی موجود تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے سے متعلق بہت پریشان ہوا۔
جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی، اے میری امی جان، آپ چاہتی تھیں کہ میں شیطانی لہو و لعب اور خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی چھوڑ دوں، لہٰذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ اس نے اپنی امی جان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے اجتماع پاک میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت حاصل کی ہے، گناہوں پر نادم ہوا ہوں۔ چنانچہ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا ہے، گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کی ہے، توبہ کا موقع دیا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اے بیٹے، نصیحت برا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ تو اس نوجوان نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع اور فرما بردار بن گیا ہوں۔ جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا، نیکیوں کی طرف بلایا، تو میرے دل کے تمام قفل یعنی تالے کھل گئے۔ اے میری امی جان، کیا میرا مالک و مولا عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا، راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر و کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئیں، رنگ زرد ہو گیا۔ ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئی، اصرار کرتے ہوئے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ پی لے، تمہارا جسم بہت زیادہ مشقت اٹھا چکا ہے۔ ماں کی بات مانتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی اور پریشانی سے رونے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 میں وارد اس فرمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اس کو یاد کرنا شروع کیا۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور زمین پر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا، دن رات گناہوں میں مشغول رہنے والا ایک نوجوان ایک اجتماع میں حاضر ہوا اور اس میں ہونے والے رکت انگیز خوف خدا عز و جل سے لبریز بیان کو سنا تو اس کے دل میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا، دن میں روزہ رکھتا اور سچی توبہ کرنے کے بعد بھی خوف خدا کے باعث ہر وقت اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار رہتا۔ اسی کیفیت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ نیک اجتماعات میں شرکت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کی برکت سے جہاں اجر و ثواب کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آتا ہے، وہیں بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ اجتماع میں شرکت کرنا یقیناً سعادت کا باعث ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان سعادتوں سے بڑا حصہ وہی پاتا ہے جو اجتماع میں آتا ہے اور توجہ سے بیان سنتا ہے۔ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے، ہر ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں بھی اجتماعی طور پر شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد، بے حساب، بے شمار ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندوں کو بھی اپنی توبہ پر قائم رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، توبہ کی 3 شرائط ہیں، اگر ان شرطوں پر عمل کیا جائے تو تبھی توبہ سچی ہوگی۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط
ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کی ہے، اس پر شرمندہ ہونا، شرمسار ہونا۔ دوسری شرط ترک گناہ، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، اور تیسری شرط آئندہ کے لیے عزم مصمم، پکا ارادہ کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب گناہ پر شرمندگی ہوگی، گناہ کا اقرار ہوگا، شرمندگی ہوگی، گناہ کو ترک کریں گے، اور آئندہ کے لیے وہ نافرمانی، وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوگا، تو تبھی توبہ ہوگی۔ اگر فقط خوف خدا عز و جل سے لبریز کچھ نصیحت بھرے کلمات سن کر، نیکی کی دعوت سن کر، یا ایسا بیان سن کر کچھ وہ جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی، یا کوئی ایسا واقعہ دیکھا عبرت والا، تو اس وقت وقتی طور پر زبان سے توبہ توبہ کہہ لیا، یا 2-4 بار کانوں کو ہاتھ لگا لیے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں جو آپ نے سنی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ پھر سن لیجئے کیا فرماتے ہیں، سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا دل سے پکا ارادہ کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی بھی کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی ہوگی اور تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ جیسے نماز چھوڑی، تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ اب جو نماز چھوڑی ہے اس کو قضا بھی کرنا ہوگا، فقط توبہ سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ایسے گناہ جن کی تلافی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب ان کی تلافی بھی بجا لائے۔ لہٰذا ہمیں بھی توبہ کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر بتقاضا بشریت توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد عاجزی گناہ پر نادم ہو کر دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات شیطان توبہ سے یہ وسوسہ دلا کر بھی روکتا ہے کہ پہلے تو نے توبہ کی تھی، کتنی بار توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو تجھے توبہ پر استقامت تو ملتی نہیں، پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اس وسوسے کا شکار ہو کر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو توبہ کی سعادت سے محروم رہتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر بالفرض کوئی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور اب توبہ اس لیے نہیں کر رہا کہ دوبارہ خدشہ ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو وہ اس بات پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو توبہ کی توفیق ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ پر استقامت کی توفیق بھی دے دے، اور توبہ کے بعد یہ گناہ نہ کرے، یا اس کو گناہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملے، اس کی زندگی ہی اتنی نہ ہو۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، فوری توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لینی چاہیے، بار بار توبہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت بھی مل ہی جائے گی۔ ایک اور تائب کا واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن عثمان تیمی علیہ رحمۃ اللہ الولی ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا، اس کے شب و روز یعنی رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتے، وہ گناہوں کے گہرے سمندر میں غرق تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے آپ پر غور کروں، میں کس روش پر چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ احساس عطا کرتا ہے، گناہوں پر ندامت، پریشانی اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مزید کرم فرمایا، اسے اپنے گناہوں پر ایسی شرمندگی حاصل ہوئی کہ غفلت کے پردے اس کی آنکھوں سے، اس کے دل سے ہٹ گئے۔ سوچنے لگا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اب حد ہو گئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
توبہ کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے تمام گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے پاک پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ رحیم و کریم پروردگار جل جلالہ میرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اب میں کسی ایسی ہستی کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ پھر وہ صحرا کی طرف چل نکلا، ایک ویران جگہ پہ پہنچا، زور زور سے پکارنے لگا، اے زمین تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جا، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتوں تم میری سفارش کر دو۔ وہ زار و قطار روتا رہا اور اسی طرح صدائیں بلند کرتا رہا، ہر چیز سے کہتا کہ تم میری سفارش کرو، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح مسلسل پکارتا رہا، بالآخر روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس طرح اس کی یہ جو آہو زاری تھی، یہ بے چینی تھی، یہ اضطراب تھا، گناہوں پر ندامت کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے اسے اٹھایا، اس کے سر سے، اس کے بدن سے گرد وغیرہ صاف کی اور کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کون کرے گا، میرا شفیع کون ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا، اور تیرا یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 100,000 آفرین اس نوجوان پر کہ جب اس پر گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا خوف غالب آیا تو اس نے گناہوں سے توبہ کی، اور کیسی توبہ کی، کیسا اضطراب میں آ گیا، کیسا بے چین ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد یہ صحرا کی طرف نکلا، ویرانے کی طرف نکلا۔ اب توبہ پر گواہ کون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کون کرے گا؟ اس پر ایسا خوف غالب آیا کہ یہ چیخنے چلانے لگا۔ اسی طرح جب بے ہوش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہوئی تو فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری سنائی گئی، اور فرشتے نے مزید اسے کیا بتایا کہ اس کا یہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہی عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جائے، ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلے ہوں، ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب آ گیا اور ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا واقعہ بھی سنتے چلے جائیے۔ آپ ایک نوجوان تھے اور آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا، عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اوقات، آپ کے شب و روز، شام و سحر اسی کی محبت میں، اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتے تھے۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار اس کے دیدار کے انتظار میں، اسے دیکھنے کے لیے اس لڑکی اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رات گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا۔ جب رات گزر گئی تو اس طرح ایک رات ایک عورت کے عشق میں اس کی دہلیز کے باہر جو گزری، بیکار رات گزری، آپ کے دل میں ملامت پیدا ہوئی، ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی۔
اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے ایک کنیز کے پیچھے اپنی رات یوں ہی گزار دی، کاش یہ رات میں نے اللہ عز و جل کی عبادت میں گزاری ہوتی۔ جیسے ہی یہ احساس دل میں پیدا ہوا کہ یہ رات میں نے ایک عورت کے عشق میں یوں گزاری ہے، اگر یہ اللہ کی یاد میں گزاری ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزاری ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاری ہوتی، عبادت میں گزاری ہوتی، جیسے ہی یہ احساس پیدا ہوا، اس تصور سے، اس احساس ندامت سے آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ بہت مختصر عرصے میں، بہت مختصر ڈیوریشن میں یہ ولایت کی اعلیٰ منزل تک جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار ان کی والدہ ماجدہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو تلاشنے کے لیے، ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں، دیکھا کہ آپ ایک باغ میں آرام کر رہے ہیں، محو خواب ہیں، سو رہے ہیں، اور ایک سانپ ایک ٹہنی لیے آپ کے جسم سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا۔ ایک کنیز کے عشق میں مبتلا تھے، عشق مجازی کی آگ میں سلگنے والے اس نوجوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوا۔ توبہ کا خیال دل میں آیا، بیکار لمحات گزرنے پر، بیکار رات گزرنے پر جب احساس ندامت ہوا، اس احساس ندامت سے توبہ کی ایسی توفیق ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی لو لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسے مستغرق ہوئے کہ کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہماری نوجوان نسل ایک بہت بڑی تعداد ہے لڑکوں کی، لڑکیوں کی، جو اس آفت میں مبتلا ہے، جو اس کی لپیٹ میں آتا ہے، اس بیچارے کا بچ نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کی جوانی، اس کے یہ جو پرائم ٹائم کے پرائم لمحات ہیں، مومنٹس ہیں، وہ نہ جانے کیسی کیسی فکروں میں اور کیسے کیسے خیالات میں گزرتے ہیں۔ اس کا نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ تعلیم میں دل لگتا ہے، عجیب و غریب اس کا انداز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہر طرف بے حیائی کا سیلاب ہے، گناہوں کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ ٹی وی اور جو اس طرح کی دیگر ڈیوائسز تھیں، ان کی تباہی کیا کم تھی، رہی صحیح کسر اب موبائل اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ پہلے حالات کچھ اور تھے، اب حالات ایسے ہیں کہ جس کے دل میں کچھ بھی حیا باقی ہے، وہ اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں اس قدر فکر انگیز ہے کہ اچھوں کو جو اس بارے میں سوچتے ہیں، کچھ درد رکھتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ ایسے حالات ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ معاشرے میں شرم و حیا تھی، شرافت کا دور تھا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آتی بھی تھی تو اپنے خاندان کی شرافت کو دیکھتے ہوئے، معاشرے میں شرم و حیا کے دیکھتے ہوئے، اس کے اندر ایسی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بات کا اظہار کر سکے۔ اب تو بے شرمی نے جو ایک شرم و حیا کی لگام تھی، گویا اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کے بارے میں، کسی لڑکے کے دل میں، کسی لڑکی کے بارے میں، کسی نوجوان کے بارے میں، کسی نوجوان کے دل میں کسی عورت کے بارے میں خیال آتا ہے تو اسے اس کے اظہار میں جھجک نہیں ہوتی، شرم و حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے بات شروع ہوتی ہے، جب دوسری طرف پیغام پہنچتا ہے تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی پھر وہ عشق مجازی میں گرفتار ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ و عصیاں کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، فون پر بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ بے حجابانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں،
تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، آپس میں نہ جانے کیسے کیسے اقرار ہوتے ہیں، اور نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر اس طرح کی کارستانیوں کا جو انجام ہے وہ بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ کہیں خودکشی کی طرف معاملات جاتے ہیں، کہیں قتل و غارت گری کی طرف جاتے ہیں، کہیں خاندان کی آبرو عزت کا سر عام نیلام ہوتا ہے، کہیں اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، اور کہیں اگر خاندان والوں کو جیسے تیسے راضی کر کے یا خاندان والوں کو ناراض کر کے کورٹ میرج وغیرہ کی ترکیب کر لی جائے تو شادی کے بعد عموماً ایسے معاملات جو ہوتے ہیں، ایسے معاملات کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ شروع میں کچھ اور ہی صورت ہوتی ہے، لیکن چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں انداز بدل جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کا روگ ہوتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق مجازی سے نجات کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ سنت نکاح، یہ یعنی نکاح کو آسان کیا جائے، اور ماں باپ بالخصوص وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی اولاد کی درست تربیت کریں، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے اور کوئی مناسب رشتہ ملے، جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی مناسب رشتہ ہو، مناسب یعنی جو ہم پلہ ہو، جو ایک دیکھا جاتا ہے مناسب رشتہ ملے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو نکاح اگر کر دیا جائے مناسب عمر میں، جب بلوغت کو پہنچے، شادی کی عمر کو پہنچے، تو ہمارا معاشرہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ نکاح کے فضائل پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح بھی ہے۔ دوسرا فرمان، عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ پہلی چیز مال، دوسرا حسب، تیسرا جمال یعنی خوبصورتی، اور چوتھا دین، اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ تیسرا فرمان، جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ چوتھا، جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے، ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ پانچواں فرمان، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت یعنی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر، عطا کر دے شرم و حیا یا الہی، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس طرح کی جو ناجائز محبتیں ہیں ان سے پیچھا چھڑا کر اپنے رب عز و جل سے لو لگا لینی چاہیے۔ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، خوف خدا عز و جل دل میں پیدا ہوگا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل میں جاگزیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایسی بیہودہ اور ناجائز محبتوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں، سردیوں کے دن تھے، میں ایک مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے 2 گدڑیاں اوڑھ رکھی تھیں۔ میرے دل میں بات آئی کہ شاید یہ بھکاری ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ جب میں سو گیا، فرماتے ہیں خواب میں 2 فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑا، اسی مسجد میں لے گئے، وہاں ایک شخص 2 گدڑیاں اوڑھے سو رہا ہے۔
جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی کوئی غیبت نہیں کی۔ کہا کیوں نہیں؟ تو نے دل میں اس کی غیبت کی ہے، اس کو حقیر جانا ہے اور اس سے ناخوش ہوئے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری تھا، کپ کپی طاری تھی۔ میں مسلسل 30 دن اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا، میں دعا کرتا کہ دوبارہ مجھے وہ شخص نظر آ جائے، میں اس سے معافی مانگوں۔ 1 ماہ کے بعد وہ پراسرار شخص مجھے نظر آیا، پہلے کی طرح اس کی جسم پر 2 گدڑیاں تھیں۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، مجھے دیکھ کر وہ بھی تیز تیز چلنے لگا۔ آخر کار میں نے اس کو پکار کر کہا اے اللہ عز و جل کے بندے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دل کے اندر مومنین کی غیبت کرتے ہیں؟ اس کے منہ سے اپنے بارے میں غیب کی خبر سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ شخص میرے سرہانے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ پراسرار شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی واضح قرینے کے بغیر کسی کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال جما لینا کہ وہ ایسا ایسا ہے، یہ بدگمانی ہے، اور اسے غیبت القلب یعنی دل کی غیبت کہا گیا ہے۔ کسی کے سادہ لباس کو دیکھ کر اسے حقیر جاننا، اسے بھیک مانگنے والا خیال کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل کے نیک بندے روحانی حاکم ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی عطا سے غیب کی باتیں اللہ والوں کے علم میں ہوتی ہے۔ ہر ولی کی ولایت کا شعرا ہونا، دھوم دھام ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ حضرات معاشرے کے ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ 3 چیزیں 3 میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا نیکیوں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ عز و جل کی ناراضی گناہوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اس کے عام بندوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو مسلمان ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے کسی بھی حال میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی کیفیت میں ہو سکتے ہیں، کبھی کسی مزدور کے بھیس میں، کبھی کسی سبزی بیچنے والے کی صورت میں، کبھی کسی پھل فروش کی صورت میں، کبھی تاجر کی صورت میں، کبھی ملازم کی صورت میں، کبھی کسی چوکیدار یا معمار کے روپ میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ جس کو آج ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس پر ہم ہنس رہے ہیں وہ ہم سے کہیں درجے بہتر ہو۔ اور ویسے جو کسی کو حقیر جانے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، تکبر میں مبتلا ہو، وہ تو بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں اسی حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اس آیت کے تحت سیدنا امام احمد بن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جو سخریہ ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہنسی اڑائی جائے، اس کی طرف حقارت سے دیکھنا۔ اس حکم خداوندی عز و جل کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک تم سے بہتر، افضل اور زیادہ مقرب ہو۔ چنانچہ سرکار ابد قرار، شفیع روز شمار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، کتنے ہی پریشان حال، پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے توبہ کرنے والوں کے چند واقعات سنے، ضمناً ان کے واقعات سے حاصل ہونے والے مدنی پھول سننے کی بھی سعادت حاصل کی۔ اپنا ذہن بنائیے، جب بھی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا خوف خدا رکھنا، اللہ عز و جل سے ڈرنا، اس کی بارگاہ میں رجوع لانا، انشاءاللہ عز و جل یہ اللہ عز و جل کا خوف اس کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ یاد رکھیے، توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ وقتی طور پر بندہ پریشان ہو اور پھر گناہوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دے، بلکہ سچی توبہ ہے ہی وہی کہ توبہ کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ پکی بات ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے اور ایسوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ کے یہ فضائل سن کر اگر ہمارا ذہن بنا ہے کہ توبہ کرنی ہے تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم توبہ کر سکیں، بلکہ وہ ہمیں بہکانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، مگر ہمیں اس کے واروں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ فوراً توبہ کر لیجئے اور نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لیے سارے اسلامی بھائی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو توبہ پر استقامت ملے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ گناہ ہو گیا تو یہ اچھی صحبت ہمیں فوری توبہ کی طرف مائل کرے گی، اور خدا نہ خواستہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر بری صحبت میں گرفتار ہوئے تو توبہ پر استقامت پانا مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت ہمارے لیے دنیا میں گناہوں سے حفاظت اور آخرت میں اللہ عز و جل کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔